اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاوا آتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ نعمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ دیا گیا؟ تو سن رکھو وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پیدا کر کے اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے گا۔ تو جو جہاں کا مالک کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام دے سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہی خدا ہے تو جو تمہاری قسمتیں بناتا بگاڑتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا بندے اسی سے دعا کیا کریں اور اسی پر پورا توکل کیا کریں۔ یاد رکھو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو اور انہیں غور سے سنو، جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو زندگی گر اٹھنے کا نام ہے، قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقعہ ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی ہے اس پر واقعہ ہونے والی نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کیونکہ اللہ پاک وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے، کہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ کلام پاک کی ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ تو جان رکھو عرش والا تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت کو پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہی ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو
بس یاد رکھو کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو عرش کے خزانوں کو ہلا دیتی ہے، اور پھر جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے قسمت کا بدل جانا یا تقدیر کا ہل جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جان رکھو کہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اور جان رکھو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری قسمت جگانے کے لیے تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی۔ بس یہ بات جان لو کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ جو گہرا یقین تم نے اللہ کی ذات پر کیا ہوا ہے اس کو اور بڑھا دو، اس توکل اور یقین میں اور اضافہ کرو، تو پھر دیکھنا کہ وہ رب پروردگار عالم تمہارے دل کی ہر بات، ہر مراد اور ہر آس کو بھر لائے گا۔ وہ جو تم نے صدیوں سے اپنے دل میں پوشیدہ رکھی ہے، وہ دعائیں بھی بہت جلدی رنگ لائیں گی اور تمہاری قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔